کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے، سارے مہینوں سے ہے، سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان ہے، مومنوں کے دل کا۔ جی خوش آمدید، تقریری مقابلہ ہے دہن میں زباں تمہارے لیے، میں ہوں ڈاکٹر سید عمران ودود۔ ناظرین، روزانہ ہماری اور آپ کی کم و بیش اسی وقت ملاقات ہوتی ہے اسی پروگرام میں۔ اس پروگرام میں ہم شہر کراچی کے مختلف اداروں سے طلبہ و طالبات کو بلاتے ہیں، ان کے مابین مقابلہ کرواتے ہیں، تقریر کا مقابلہ ہوتا ہے، زبان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ایک طالب علم اور دو طالبہ موجود ہیں۔ آج ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، مقابلے کو جج کریں گے ہمارے منصفین، جو کہ شہر کراچی کے نامور منصفین ہیں۔ بہت زیادہ آپ انہیں پسند کرتے ہیں، اور ہم آپ کے فیڈ بیک سے ہمیں اندازہ بھی ہو رہا ہے کہ آپ ہمارے ججز کو کس قدر پسند کر رہے ہیں، اور جو ان کی آراء ہوتی ہے اسے کس قدر اہمیت دیتے ہیں۔ میں تعارف کروانا چاہوں گا، ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، جو کہ ہمیشہ سب سے پہلے ہی موجود ہوتے ہیں، جناب شاہد مسرور بھائی، اور بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہے ہیں، خیریت سے لگ رہے ہیں، لہٰذا آج ان سے پوچھنے کی ضرورت مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ پھر بھی چلیں شاہد بھائی بتا دیں کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل الحمدللہ ٹھیک ہوں، اور آپ پہلے آدمی ہیں جس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ میں صحیح ہوں۔ نہیں آپ ٹھیک ہیں، ہم اس پہ اجماع ہے، اس پہ اسٹوڈیو میں موجود تمام لوگوں کا اجماع ہے، کوئی اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ ابھی رضوان بھائی بتائیں گے۔ شاہد بھائی کے ساتھ ہی موجود ہے جناب آشکار داور صاحب۔ آشکار داور صاحب سابق بیوروکریٹ بھی ہیں، ایئر وائی کیو ٹی وی کے ہوسٹ بھی ہیں۔ آشکار بھائی خیر مقدم ہے، کیسے مزاج ہیں؟ بہت شکریہ، اللہ کا شکر ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے اس پروگرام میں آ کے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بھی کوئی نیک کام اچھا کر رہے ہیں۔ ایک تو ماشاءاللہ رمضان کی نشریات ہیں، دوسرے بچوں کو جو ہم شرعی حوالوں سے بھی علم دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دنیاوی حوالوں سے بھی ان کو ہم ایک اچھا بکر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک نرسری کا کام کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ بس یہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو۔ ہمارے ساتھ ہمارے آخری جج جناب رضوان زیدی، لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ۔ رضوان بھائی کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت بخیر ہے؟ بالکل بالکل خیر۔ جاتے ہیں ہم اپنے مقابلے کی جانب۔ آج کا جو ہمارا مقابلہ ہے اس کا موضوع ہوگا، موضوع جو ہے وہ بچپن کا زمانہ یاد آ گیا۔ موضوع ہے ہمارا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ شاید بھائی آپ کو بھی یاد آ رہا ہے، کیونکہ کافی پرانی بات ہو گئی۔ محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا۔ چلیے تو آپ دونوں کا آپسی معاملہ ہے۔ ہم بڑھیں گے اپنے مقابلے کی جانب۔ آج ہمارے پہلے مقرر ہوں گے سید ذوالنورین شاہ۔ آئیے ذوالنورین، آپ کے لیے روسٹرم اور مائک سامنے موجود ہے، کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے۔ آپ اوقات کار کے متعلق جانتے ہی ہیں، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ حامداں و مسلیاں و مسلماں۔ جناب صدر، میری آج کی تقریر کا موضوع سخن ہے خدمت خلق۔ انسان کا جوہر اصلی انسانیت ہے، اگر اس میں انسانیت موجود ہے تو وہ اصل میں انسان ہے، لیکن اگر اس میں انسانیت سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا کسی نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہے، تو گویا اس نے انسان کا محض لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اور وہ اندر سے کیا ہے یہ اس کی فطرت بتا سکتی ہے، کیونکہ لفظ انسان انس ہے جو مخلوق خدا کے لیے پیار، محبت، الفت و چاہت کا متقاضی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کے اوصاف و خصائل ذکر فرمائے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، دوسروں کے دکھ سکھ میں شریک ہو، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف اور ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے، اپنی حاجات سے قبل دوسروں کی خبر گیری کرے، دوسروں کی تقدیس و تحریم کو اپنے سے کمتر نہ سمجھے، اور ان تمام خصائل حسنہ کو عبادات پر مقدم فرمایا گیا، اور یہ واضح فرما دیا گیا کہ عبادات اسی کی مقبول ہیں جس کا مخلوق سے تعلق اچھا ہوگا، جس کے سینے میں خدمت خلق کا جذبہ موجود ہوگا۔ خالق کائنات نے اس مخلوق کو اپنا کنبہ قرار دے کر اس سے حسن سلوک کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اس شخص کو معاشرے کا سب سے عظیم اور بہتر قرار دیا جو مخلوق کے لیے خیر کا باعث ہو۔ یہ خدمت خلق ہی کا ثمرہ ہے کہ اس کے ذریعے خادم و مخدوم، مالک و مملوک کے درمیان محبت و الفت کو فروغ ملتا ہے۔ کبر و نخوت، ظلم و دہشت، جبر و تشدد جیسی مہلک بیماریوں کا اس سے علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس نیک خصلت کا حامل معاشرے میں عزت و افتخار سے جیتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا کہ ہرگے خدمت کرد او مخدوم شد،
ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی خدمت خلق کے میدان میں آگے آئیں، اپنے اس عمل سے انسانیت کا بھولا ہوا سبق یاد دلائیں، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھیں، کمزوروں کا سہارا بنیں، اور اس دعائیہ شعر کی مصداق پوری زندگی گزار دیں کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ شکریہ۔ بالکل ٹھیک، یہ تھے سید ذوالنورین شاہ۔ بھائی نام تو بہت ہی شاندار رکھا ہے آپ کا، کس نے رکھا ہے؟ والد دادا نے رکھا ہے، بہت اچھا نام ہے۔ آج کی ہماری دوسری مقررہ ہیں، کہاں گئی؟ ردا تاشفین یہیں سامنے بیٹھی ہیں۔ آئیے ردا، آپ کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ 3 منٹ، کم سے کم 2.5۔ کاؤنٹر اسکرین پر آ چکا ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، لفظ انسان ان سے نکلا ہے جس سے مراد پیار و محبت کے ہیں۔ جناب صدر مدد کرنے والا بھی انسان ہے، مدد کے لیے پکارنے والا بھی انسان ہے، اور پکار سن کر نظر انداز کرنے والا بھی انسان ہے۔ انسان کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دل میں خلق خدا کے لیے کس قدر درد موجود ہے، کہ کیونکہ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں مگر اصل زندگی کا مقصد ہی دوسروں کے کام آنا ہے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارا تعلق تو اس نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ جنہوں نے غریب، نادر، مفلسوں، یتیموں، مسکینوں کو نواز کے ہمیں خدمت خلق کا درس دیا۔ ہمارا تعلق تو ان صحابہ سے ہے کہ جن کی زندگی کا شیوا ہی یہی تھا کہ ہمارا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے۔ ہمارا تعلق تو عمر بن خطاب اور عمر ابن عبدالعزیز جیسے حکمرانوں سے ہے کہ جنہوں نے راتوں کو جاگ کر اس امت کو خدمت خلق کا درس دیا۔ مگر افسوس صدر علی وقار، اگر ہم آج کے اس معاشرے پر نظر دہرائیں تو ہمارے مردہ ضمیر جس پہ غربت بھی شرما جائے۔ اگر ہم یتیموں، مسکینوں کی کفالت کرتے تو کوئی یتیم یا مسکین ماں باپ کی کمی محسوس نہ کرتا۔ اگر ہم دوسروں کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر کفالت کرتے تو کوئی بیٹی بدکردار کی حرام جا کی زینت نہ بنتی۔ اگر ہم اپنے قرب میں بسنے والے جار کی خبر رکھتے تو کوئی پڑوسی بھوکا نہ سوتا۔ اگر ہم رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں روزے داروں کا خیال رکھتے تو کوئی روزے دار بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہوتا۔ کہ دیکھا ہے میں نے شہر کے کوڑے کے ڈھیر پر 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر، اور گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی مگر غریب کی فاقوں سے مر گئی۔ صدر علی وقار، ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، اپنی ارد گرد نظر دوڑانی ہوگی کہ جہاں اس پاک سرزمین کے لیے خدمتگاروں نے خدمت کا حق ادا کر کے اپنا نام خدمت خلق میں سر فہرست کروایا، کہ جہاں کچھ مسیحا نما لوگوں نے خلق خدا کی خدمت کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارا کام غریبوں کی حمایت کرنا ہے، کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ، عرش بری پہ ہوگا تیرا تذکرہ بحال، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ، اپنے پرائے سب کو ذرا مسکرا کے دیکھ۔ شکریہ۔ یہ تھیں ردا تاشفین، بہت اچھی تقریر کر رہی تھی۔ روٹی ہے دلدار تو آگے، روٹی دا دکھ پیار تو آگے، اور تو کی جانے یار فریدہ، روٹی بندہ کھا جاندی ہے۔ اور یہ یقینی طور پہ صرف موضوع نہیں ہے، یہ دعوت ہے۔ بندہ کھا جاتا جی کیا کہنے جناب بابا فرید جی۔ آج کی ہماری آخری مقررہ ہے حافظہ طیبہ، آئیے۔ جی۔ خدمت اور ایثار کا جذبہ ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے افضل بناتا ہے صدر علی وقار۔ خیر النساء من ینفع النساء کا سفر روئے زمین پر قابل تحسین عمل ہے۔ اس عمل کو برقرار رکھنے والے
وہ حقیں متلاشی ہیں جو ہر دور میں اپنے لہو سے پیاسوں کی پیاس بجھاتے رہے، غریب کے پیٹ کے لیے دانا اگاتے رہے، درندوں کی دوزخ کی آنکھ بھی بجھاتے رہے۔ یہ لوگ اندھی راہوں میں امید کی شمع لے کر نکلے تو خدمت خلق کا پرچار کرتے رہے کہ صدر علی وقار، خدمت خلق کی یہ روشنی ایسی پہیلی ہے کہ چمن میں ایسا دیداوار پیدا ہوا جس نے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کہلایا۔ یہ انسانیت کے علمبردار احساس ٹرسٹ توبہ اور JDC کی صورت سماج کے لوگوں کی خدمت کرتے رہے۔ یہ متلاشی کی صورت صنف نازک سے صنف آہن تک کا سفر طے کرنے کے بعد بلوچستان کے لوگوں کے لیے مسجد تعمیر کرواتی ہے اور صدا لگاتی ہے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا۔ جب عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا تو ڈاکٹروں کی صورت مسیح غریبوں کی مدد کرتے رہے اور صدا لگاتے رہے ہے میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، کہ فلک سے اتری صدا کو سمجھو، یہی کہیں ہے وہ صبح روشن، اٹھو کے عروج کو زوال بخشے، اٹھو کے راہ خدا ہے جونی، لپٹ کے قدموں سے روئے منزل، جنوں کو ایسا کمال بخشیں، جنوں کو ایسا کمال بخشیں۔ شکریہ۔ بالکل ٹھیک، آج آپ بھی بالکل ٹھیک، آپ تشریف رکھ سکتی ہیں۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ایک منٹ کا وقت باقی ہے۔ یہ ٹائم کی مس مینجمنٹ ہو رہی ہے بچوں سے اور وہ نہ جانے کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں پہلے کوئی اسٹاپ واچ لگا کر اور یہ سارا کچھ چلیں ہوتا ہے کبھی کبھار۔ بہت اہم موضوع تھا، کیا کہنا چاہیں گے شاہد بھائی؟ موضوع کیسا لگا آج آپ کو؟ رائے کی جانب تو ہم آئیں گے بریک کے بعد۔ بہت اچھا تھا اور اس موضوع پر تو بہت بات ہو سکتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کو کسی ایک سمت اگر آپ متعین کر لیتے ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بڑا کینوس تھا، اس پر بڑی بات ہو سکتی ہے۔ جی اور وہ یقینی طور پہ ہم اس چیز کو تبھی محسوس کریں گے جب ہم پر گزرے گی۔ یہاں پر بیٹھ کر بولنا اور پھر پریویلیجڈ علاقوں میں رہنا یہ ہمیں اس بات کی طرف نہیں لے کر جا سکتا کہ جو چیز وہ غریب بیچارے محسوس کرتے ہیں، جو ان پر گزرتی ہے۔ تو اس ماہ مبارک کا یہ بھی ایک درس ہے، ایک پیغام ہے کہ ہمیں جو اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو پسماندہ ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی نعمتوں سے نہیں نواز رکھا جس طرح سے ہمیں نواز رکھا ہے، تو ہم ان کا خیال کریں اور انہیں مین اسٹریم میں لانے کے لیے، انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہم بھی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، مقابلہ ہو چکا ہے، فیصلہ باقی ہے، فیصلہ ہم جانیں گے بریک کے بعد۔ چھوٹی سی بریک ہے، واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، خیر مقدم ہے۔ آپ کا مقابلہ ہو چکا ہے، فیصلہ باقی ہے۔ فیصلہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے اپنے جج صاحبان کی جانب۔ آج آغاز کرنا چاہیں گے ہم جناب رضوان زیدی بھائی آپ سے۔ جناب، اچھا، موضوع کے بارے میں وہی کہ ایک زمانہ تھا جب اسکول میں باقاعدہ اسمبلی ہوا کرتی تھی اور یہ دعا لازمی جز ہوا کرتی تھی، لب پہ آتی یہ دعا بن کے تمنا میری۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ دعا مانگی جاتی ہے نہیں مانگی جاتی، کچھ اسکولوں میں کچھ ہے باقی روایت اگر باقی ہے تو بہت اچھی بات ہے، جہاں نہیں اس کو زندہ کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر جو خدمت خلق اس سے اخذ کیا، اور اگر ہم دیکھیں اس دین کے معاملات کو بھی تو معاملات پر جتنی توجہ دی گئی ہے، عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بڑی سر فہرست رکھا ہے، پھر حقوق العباد کی طرف چلے جاتے ہیں، تو موضوع بہت اچھا تھا اور اس پر بہت بات وہی ہے کہ کی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی یہ سیکھ رہے ہیں سب تو سیکھ جائیں گے۔ پہلے مقرر جو آئے، بیٹا آپ کا انداز بہت دھیما رہا، یعنی کہ بہت ہی ایک لو پچ کے اوپر ہی رہے اور لو پر ہی جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ ایگریسو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میری اپنی رائے، آپ اس سے متفق نہیں ہوں، یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ اچھا، لیکن کبر و نخوت آپ نے ایک جگہ کہا، نخوت میری سماعتوں سے گزرا ہے، میں لغت میں بھی دیکھ لوں گا تو میرا خیال نخوت ہی ہے وہ، نخوت میری سماعتوں سے نہیں گزرا لفظ۔ تو اس چیز کو ذرا سا دیکھ لیں، تھوڑا سا جیسے ڈیبیٹ کا ایک پورا پیکج ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ اور آپ کی باڈی لینگویج، تو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ آ کے جنرل سے باتیں کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے۔ تقریر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر ہماری بیٹی آئی ردا، تو ردا بیٹا تلفظ پر بھی کام کیجئے، اتار چڑھاؤ اچھا تھا، الفاظ کا چناؤ ذرا سا دیکھ لیجئے، بہت سارے الفاظ، بہت ساری حقیقتیں ایسی ہیں جو ہم یہاں سے بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتے، اس کا ادراک ہونا بہت ضروری، کب کیا نہیں کہنا
یہ جاننا بہت ضروری ہے. تو اس چیز کی تربیت لیجیے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی. اور پھر حافظہ طیبہ بیٹی ہماری آئی. بیٹا تلفظ ایثار سب نے سن رکھا ہے, ایثار ہو گیا, اور روئے زمین, روئے زمین, روئے زمین, پھر آگ ایک جگہ آنگ لگا, پھر دیدہ وار, دیدہ ور, دیدہ وار. تو تلفظ. اور پھر آپ نے ستم یہ ڈھایا, ستم بالائے ستم یہ رہا کہ 2 منٹ کی آپ نے تقریر کی. کم سے کم آپ کو 2.5 منٹ تو ایلیجبل ہونے کے لیے درکار تھے, اور آپ پورے 1 منٹ پہلے ہی روسٹم کو خیر بات کہہ گئی. بہرحال لیکن چلیں, سب نے اچھی کوشش کی. اور سب سے بڑی بات پھر میں وہی کہوں گا کہ آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں, اتنا بڑا پلیٹ فارم آپ کو ملا ہے, دنیا بھر میں آپ دیکھے جا رہے ہیں. تو جو بھی فاتح ہو وہ اگلے پروگرام میں زیادہ محنت سے آئے. بالکل ٹھیک ہے. آشکار بھائی آپ کی جانب آئیں گے. جی, آج کا موضوع بہت اچھا تھا, خدمت خلق, اور اس میں بہت کچھ بولا جا سکتا تھا. ہم اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اس موضوع پہ بہت بولا کرتے تھے, اور افسوس یہ ہوا کہ آج کے مقرر کا کنٹینٹس بڑا ویک تھا, بہت ویک تھے. خدمت خلق پہ بچوں نے بات نہیں کی. اور سب سے شاہ صاحب سے بات کریں, سید ذوالنورین شاہ. بیٹا آپ نے بالکل ایسے لگا جیسے مجھے اپنا کالج یا یونیورسٹی یاد آ گئی, جیسے لیکچر دیتے تھے نا ہمارے استاد کھڑے ہو گئے 1 گو میں یا 1 پچ پہ لیکچر. کوئی اسپیچ کا اسٹائل مجھے نظر نہیں آیا. جیسے رضوان بھائی نے بھی کہا کہ اس میں ایک مذاق میں کہتا ہوں کہ اسپیچز میں ٹرفس اینڈ کریسٹ ہوتے ہیں, پچز ہوتی ہیں, کیسے سٹارٹ کرنا ہے, کیسے نیچے جانا ہے, کیسے باڈی لینگویج کو ساتھ کے چلنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیزیں بڑی مجھے محسوس ہوئیں کہ آپ کی اس چیز میں شامل نہیں تھیں, اور کنٹینٹ بھی آپ کا کوئی مجھے متاثر نہیں کر سکا. موضوع کے حوالے سے آپ نے بات نہیں کی. رضا آپ نے تقریر اچھی کی ہے, اور آپ کا جو کنٹینٹ تھا یا مضمون جو تھا وہ اخلاقیات پہ زیادہ تھا, ٹھیک ہے نا. ہمیں خدمت کی بات کرنی تھی, خدمت خلق کے حوالے سے. آپ نے اخلاقیات کی بات کی, لیکن بہرحال کانفیڈنس آپ کے اندر تھا, اور اچھے آپ نے کانفیڈنس سے بات کی ہے, تو مجھے پسند آئی اپنی تقریر. کوشش کریں آئندہ اپنی ان کمزوریوں پہ آپ قابو پائیں گے انشاءاللہ. حافظہ طیبہ آپ نے بیٹا بہت اچھا سٹارٹ کیا, اور میں نے تو سوچا تھا شاید ایک دم آپ ون کر جائیں گی, لیکن آپ کے اتنے تلفظ غلط, اتنی ادائی آپ کی غلط, پرچار. یعنی میں ان چیزوں کو میں نے پہلے کہا تھا, جیسے ابھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ آشکار میں معاف کر دیتے, لیکن کچھ ایسی سنگین غلطیاں ہوتی ہیں کو معاف نہیں کیا جا سکتا. پوری تقریر میں آپ کے مسلسل غلطیاں تھیں. بہرحال یہ میں خدا صاحب لیٹ ڈاؤن نہیں کر رہا, ایک استاد کی ایسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بھی تقریر کرنے آئیں تو تلفظ پہ بھی غور کیا کریں. موضوع اچھا تھا, بہت کچھ بولا جا سکتا تھا, لیکن بہرحال آپ نے کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر فیلڈ میں کامیاب کرے. صحیح ہے. شارٹلی شاہد بھائی آپ کی جانب. بھائی حافظہ طیبہ آپ اس سے پہلے کئی دفعہ آئی ہیں, اور آج آپ کی تقریر گزشتہ تمام تقریروں کے مقابلے میں اچھی نہیں تھی. میں آج بلکہ ہم تینوں یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آج کا مقابلہ بہت اچھا ہوگا, لیکن جہاں یہ بتایا گیا نا کہ آپ نے اردو میں بہت ساری غلطیاں کی ہیں, وہیں آپ نے حد تو یہ کی کہ وہ جو ایک حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں بہترین انسان ہوا ہے دوسروں کے لیے فائدہ مند, اس کا جو آپ نے عربی متن یہاں پر بیان کیا وہ بھی غلط کیا, جو قابل معافی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو تقریر کسی کو دکھا لیا کیجئے, سنا دیا کیجئے, اسرا لے لیا کیجئے. اور پھر یہ کہ کچھ کانٹینٹ میں بھی ایسا مسئلہ تھا کہ ہمیں جو ہے آ کر کسی نے بھی کہا کہ اس طرح کی بات نہیں ہونا چاہیے, خواتین کے حوالے سے آپ نے کوئی ایک بات کی تھی. بہرحال یہ کہ آج کی آپ کی تقریر اچھی نہیں تھی, انداز آپ کا بہت اچھا ہے, کانفیڈنس آپ میں بہت ہے, لیکن کانٹینٹ کے معاملے میں اور تلفظ کے معاملے میں تو آپ سمجھ لیجیے کہ 99% آپ نے آج مایوس کیا. اچھا, آپ سے میں رضا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معاملات آپ کے بھی تلفظ کے بہت خراب ہیں. وجہ صرف یہ کہ کسی کو سناتے نہیں, خطاب کی جگہ بھی آپ نے خطاب کہا. اس کے علاوہ آپ کا ایک اور مسئلہ ہے, وہ کفالت کو کفالت کہا یا پتہ نہیں کیا کہا, ہیں اور ہے, ہیں کو ہیں اور ہے کو ہے, تذکرہ پتہ نہیں کیا کیا ہے آج تلفظ کے معاملے میں. تو ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, جبکہ آپ لوگ اس سے پہلے آتے رہے ہیں اور ہم ہمیشہ تلفظ پر بات کرتے رہے. اب تو ہم نے تلفظ پر بات کرنا اس لیے چھوڑ دی کہ ہم سمجھتے ہیں آپ لوگوں کو بہت بتا دیا ہے تلفظ کی نسبت سے. آپ سے میں عرض کروں گا ذوالنورین صاحب کہ ایک تو آپ کا صرف سیدھا ہاتھ چلتا ہے, آپ ڈائس کا صحیح استعمال نہیں کرتے, ٹھیک ہے. جب یہ پروگرام یقیناً یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا اور کیو ٹی وی کی ویب سائٹ پہ ملے گا, آپ دیکھیے گا آپ کا صرف یہ والا ہاتھ چلتا ہے. آپ کا خطابانہ یا مقررانہ انداز نہیں ہے, یہاں پر بتا دیے گئے
تقریر الگ انداز میں کی جاتی ہے، کمپیئرنگ الگ انداز میں کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے آپ کہیں پڑھاتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں، وہ الگ انداز ہوتا ہے. ہمارے تو کمپیئرنگ بھی لوگ تقریر کے انداز میں کرنے لگتے ہیں نا. تو آپ کو سب سے پہلے اس پہ کام کرنا پڑے گا. آپ کی تقریر نہیں تھی آج، اور پھر میٹر میں بھی تھوڑا سا پرابلم تھا. آج کانفیڈنس سب میں تھا، لیکن آپ لوگوں نے ذاتی طور پر کچھ محنت نہیں کی، کسی سے رہنمائی حاصل نہیں کی. صرف اتنا مسئلہ ہے. اور تقریر کرنا آپ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو ذوالنورین تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. شاید ایک چھوٹا سا مشورہ میں بھی دینا چاہتا ہوں بالکل کہ اگر بچوں کو کوئی استاد دستیاب نہیں ہو رہا ہے تو آج کل تو انٹرنیٹ پر چیزیں بالکل آسانی سے مل جاتی ہیں. کوئی بھی تلفظ سے مل جاتا ہے. جی ڈکشنری، اور اس پر آپ آواز سن بھی سکتے ہیں کہ اسے پروناؤنس کیا کیسے جاتا ہے. تو وہ آپ بھی اور تمام بچے جو ہمیں اور آپ لوگ پہلے آ کر، میں سب سے عرض کر رہا ہوں، پہلے آ کر ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سے پوچھ لیا کیجئے. بعض لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اور ہم بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پوچھ لیا کیجئے. اور جی عثمان بھائی، اردو ڈکشنری بورڈ کی، یعنی کہ اردو لغت بورڈ جو ہے، اس کی آن لائن لغت جی موجود available ہے. سب سے مستند وہی ہے. موبائل ایپس بھی اویلیبل ہیں بالکل ایسے اور اس پر آپ سن بھی سکتے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے اور پھر اس میں زبر کہاں پر ہے، زیر کہاں پر ہے، پھر اسے UDP پڑھنے کی جو لغت ہے وہ آن لائن تلفظ کے ساتھ ہے، بہت اچھی ہے. بالکل آسانی سے آپ کو مل جائے گی. آج کا فیصلہ ہو چکا ہے. فیصلہ میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں. آج کے مقابلے میں فاتح قرار پائی ہیں ردا تاشفین. آپ کو بہت مبارک ہو، آپ اگلے مرحلے یعنی کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں چاہوں گا کہ جانے سے پہلے اپنے معاونین کا شکریہ ادا کروں. ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں تعاون کیا ہے فریش ون واٹر نے، جن کا کہنا ہے کہ ون آف دی فائنسٹ ڈرنکنگ واٹر ان دی ٹاؤن. اس کے ساتھ ہی بچوں کے لیے تحائف ہیں 2 برانڈز کی جانب سے. بلوم پرفیومز کی جانب سے، جن کا کہنا ہے کہ فریگرنس فار ایوری ون، ان کی جانب سے تحفہ ہے، بچوں کے ساتھ جائے گا. اور نیلسن پینٹس کی جانب سے بھی تحائف ہیں جو بچوں کے ساتھ جائیں گے. نیلسن پینٹس کا کہنا ہے رنگ زندگی کا. آج کا دہن میں زباں اپنے اختتام کو پہنچا ہے. اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا علم اور علماء. رئیس احمد کے ساتھ مجھے اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اجازت دیجیے. اسی دعا کے ساتھ کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج، ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے